ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہم بچپن سے ہی قصے کہانیوں میں ایک ایسی ٹائم مشین کے بارے میں سنتے آئے ہیں جس کے ذریعے ان کہانیوں کے کردار نہ صرف مستقبل بلکہ ماضی میں بھی بآسانی سفر کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسی کوئی ٹائم مشین تھی یا ہے جس کے ذریعے انسان صدیوں قبل ماضی یا مستقبل میں کوئی سفر کر سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، ٹائم مشین کو حقیقت کا روپ دینے میں ایڈولف ہٹلر اور مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا کردار بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دشمن اتحادی فوجوں کو شکست دینے اور انہیں مستقبل یا ماضی میں بھیجنے کے لیے تجربے کے طور پر ایجاد کی۔ دراصل البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودی و صہیونی خاندان میں پیدا ہونے والا کم گو اور کم عقل بچہ ہونے کے باعث ہمیشہ سے اساتذہ کی نظروں میں کھٹکتا رہا، اور بڑا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیلڈ میں ناکام ہی رہا، اور اس کی بیوی اس کی شکی القلبی اور ظالمانہ فطرت کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک تعلیم بیزار بچہ تاریخ کا اتنا بڑا سائنسدان کیسے بنا؟ تو ایک اسلامی محقق عیسیٰ ابو داؤد مصری کا کہنا ہے کہ صہیونی ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں اس کی ملاقات دجال سے ہوئی، جس نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی نظریہ اضافت کا علم دیا۔ خیر ناظرین، 1905 اس کی کامیابیوں کا سال بتایا جاتا ہے، جس نے سائنس کو ایک نئی شکل دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دنیا کی تباہی کے لیے ایٹم بم کا نظریہ بھی اسی کا پیش کردہ ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں بطور ماہر اسلحہ دی جانے والی شیطانی خدمات کا سہرا بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈولف ہٹلر بھی آسٹریا میں پیدا ہوا اور البرٹ آئنسٹائن کی طرح اپنی فیلڈ فائن آرٹس میں ناکام ہونے کے بعد جرمنی چلا گیا، جہاں بطور فوجی کام کرتے ہوئے سوشلسٹ نازی پارٹی کا چیئرمین بنا۔ اس کے بارے میں بھی غالب گمان یہی ہے کہ یہ فری میسن تھا اور یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کو برپا کروایا گیا۔ ناظرین محترم، اکتوبر 1943 میں دوسری جنگ عظیم پورے زوروں پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی فوجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن فلاڈیلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کر رہا تھا، جس کا مقصد اس پورے جنگی جہاز کو غائب کر دینا تھا، اور دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو اوجھل رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نیوی کے لیے تارپیڈو بم اور بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک خفیہ مشن جس پر کام کر رہا تھا وہ ٹائم مشین تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جانے والا تھا اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا۔ بحری جہاز کے افسروں اور فوجیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا۔ جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مغناطیسی لہریں پھینکی گئیں، جس سے روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز تو غائب کر دیا گیا، لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 10-20 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوا، لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے، چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا، اور وہ تمام ریکارڈ مٹا دیا گیا جس کے مطابق یہ پتا چلتا ہو کہ امریکی بحری جہاز USS جس کا نام ایلڈرچ تھا کبھی فلاڈیلفیا آیا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا ہو، اور اس تجربے کا شکار ہونے والوں کے لواحقین سے یہ کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ہو سکتا ہے کہ یہ راز ہی رہتا اگر اس تجربے سے منسلک البیلک نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن طاقتور مغناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ورم ہول ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔
इस तजर्बे का दूसरा गवाह कैर्लोस एलेंडे था, जो कि इस जहाज पर मुलाजिम था। दोस्तों, इसी तरह की एक और मशीन जिसका नाम डाई ग्लोक था, हिटलर के खुफिया साइंसदान भी किसी बहुत बड़ी टनल में दिन रात इस मशीन पर काम कर रहे थे और उनका मकसद डाई ग्लोक के जरिए 100 मिलियन वॉट बिजली का ऐसा मकनतीसी जबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ यानी वर्म होल पैदा कर सके। लेकिन अभी ये मशीन तकमीली मराहिल में ही थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का मुहासरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त हुई और जिस खुफिया मकाम पर डाई ग्लोक मशीन को बनाया जा रहा था उस मकाम को तलाश कर लिया गया, लेकिन वो मशीन वहां से गायब थी और वहां टूटी हुई मशीनों और साइंसदानों की गली सड़ी लाशों के सिवा कुछ नहीं मिला। मगर इस वाक़े के 20 साल बाद दिसंबर 1965 में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आसमान से आग में लिपटी एक मशीन एक वीरान इलाके में गिरती और उसमें से एक लाश निकलती है। गवाहों के मुताबिक इस मशीन का हुलिया न सिर्फ डाई ग्लोक से मिलता था बल्कि वो लाश भी हिटलर से मिलती थी। बहरहाल इस लाश और मशीन को CIA वाले अपने साथ ले गए और इस बात को मंजरे आम पर न आने दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक वो मशीन डाई ग्लोक ही थी और हिटलर ने इसके जरिए 20 साल मुस्तकबिल में दोबारा आने की कोशिश की और वो आ तो गया, लेकिन वर्म होल में मौजूद बर्की लहरों ने उसे जलाकर खाकिस्तर कर दिया। बहरहाल हिटलर के फरार को उड़न तश्तरियों की कारस्तानी या उसकी खुदकुशी बताया जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी लाश कहाँ गई। तो दोस्तों, यही वो तजर्बा था जिसमें हिटलर इबरत का निशान बना दिया गया। दुआ है कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।